آیا ہے ذرا موضوع جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے، آپ ذرا غور کریں۔ وہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 195 ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، نیک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں آیات نکاتوار آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، ذرا آپ ادھر ادھر لے جائیں۔ میرا بنیادی مقصد ہوتا ہے آپ کو کلیات بتانا ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم میں دل جو ہے مال سے باندھنے کی شدت سے مذمت آئی ہے۔ سخت سے سخت اللہ نے قرآن میں آیات پیش کی ہے، دل مال سے مت باندھو۔ مال تمہارا، اولاد، مال دشمن ہے تمہارا، یہ آخر دشمنی پر منتہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان مر جاتا ہے، وہ مال تو نہیں لے جا سکتے، کون کھاتا ہے؟ اس کا دشمن کھاتا ہے یا دوست کھاتا ہے، جو بھی کھائے اس کے لیے تو کوئی نہیں۔ حرام سے کمایا ہے تو جہنم میں مصیبت ہے، اگر حلال سے کمایا ہے تو آخرت میں اس کو مال چھوڑنے کی کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ جو مال اس کا دوسرا کھاتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ لیا؟ جتنا مال اپنے ہاتھ سے دیا ہے اتنا اس کو فائدہ ہے، بھیجا ہے۔ جمع شدہ مال ہزاروں آدمی کھائیں گے، خیرات کھائیں گے، مجلس میں کھائیں گے، رمضان میں کھائیں گے، افطار میں کھائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو وہی فائدہ ہے جو اس نے یہاں خرچ کی ہے۔ یہاں کس لین میں؟ یہاں 2 لین ہے، یاد رکھو، یہاں خرچ کرنے کا 2 لین ہے۔ ایک لین جو ہے 17ویں صدی کے بعد اوگسٹین نے بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں انسانیت کی راہ میں دے دو۔ یہ جو یہاں چلتی ہے، غریبوں کے نام پہ دے دو، فقیروں کے نام پہ دے دو، بھوکوں کے نام پہ دے دو، انسانیت کے نام پہ دے دو، یہ سارے اس کی مذہب کا ہے، یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں جو مال آپ کے پاس ہے اللہ کا امانت ہے۔ اس دن آپ کو بتایا مال میں 3 حصے شریک ہے، 3 کمپنی سے مال بنتی ہے۔ سرمایہ اللہ کا ہے، صورت بنانے والا انسان ہے، تعاون کرنے والا جامعہ ہے، معاشرہ، تینوں کا حصہ ہے اس مال میں۔ ایک حوالے سے دیکھیں تو مال کل کا کل اللہ کا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ خام مال، پانی اللہ کا ہے، ہوا اللہ کا ہے، زمین اللہ کا ہے، جو کاشف آپ ہے آپ بھی اللہ کا ہے، تو آپ کا کیا رہ گیا؟ یہ اللہ کا عنایت ہے، اس کا لطف ہے۔ آپ کو مالک تصور کیا،
آپ کے ارادے، آپ کے ہاتھ، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کا پاؤں سب کچھ کی ہے. آپ نے اپنا ہاتھ نہیں بنایا، آپ نے اپنا دماغ نہیں بنایا. سمجھا؟ تو مال در حقیقت اللہ کا ہے، انسان کا ہے نہیں ہے. تحلیل کرے تو یہ مال اللہ کا ہے. تو اللہ کا ہے تو جو آپ کے پاس امانت ہے، تو امانت ہونے کا مطلب آپ غلط راستے پہ خرچ نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مال اللہ کی ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے. یقین جب تک نہ ہو یہ اللہ کی راہ میں ہے، آپ نے دیا تو یہ خیانت ہے. میں مختصر میں بتا رہا ہوں، ایڈنگ آپ کو، تحقیق آپ نے بعد میں کرنا غور. یہ اللہ کا ہے، اس لیے آپ کے پاس انفاق فی سبیل اللہ آیا ہے. فی سبیل اللہ سے مراد ہمارے معاشرے فی سبیل اللہ کے عمل ہے، اللہ کے لیے دے دو. یہ لفظ صحیح نہیں، ترجمہ اللہ کے لیے دے دو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اللہ جس جگہ اللہ کہتا ہے، جو چیز اللہ چاہتا ہے اٹھائے ادھر دے دو، یہ ہے مراد ہے. سمجھ گیا؟ ہر جگہ دینے سے اللہ راضی نہیں ہے. اچھا، تیسرا نقطہ اب یہاں آتا ہے، یہ اس آیت کو جوڑنا ہے آپ کے پاس. اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو. پھر کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ابھی آیت پورا نہیں ہوا ہے نا، پہلا جملہ یہ ہے انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہلاکت میں مت ڈالو. انفاق کرنا اور نہ کرنا اور ہلاکت میں ڈالنے کے مطلب کیا مطلب ہے؟ کیا ربط ہے اس دونوں میں؟ اس لیے ضروری ہے آپ کو یہ بتاؤں ہلاکت کسے کہتے ہیں. جب بھی لفظ ہو سنیں ہلاکت یعنی مرنا، تو اس کو اردو ڈکشنری میں مت دیکھو، اس لفظ کو عربی قدیم ڈکشنری میں دیکھو، قدیم لغات میں دیکھو، اور اس کی مصادیق تلاش کرو. عرب اس کو کہاں کہاں استعمال کرتے تھے. اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے لیے بہترین مصداق ہونا چاہیے، جو کلام اللہ ہے. احتمالات پہ مشکوک پر حمل نہیں کر سکتے، اللہ کا کلام ہے. ہلاکت کے لیے دو معنی بتاتے ہیں عام طور پر. ایک یہ ہے ہلاک یعنی موت. موت کسے کہتے ہیں؟ یہ روح نکلنے کو موت کہتا ہے. حیوان کی روح نکالے قتل کریں گے تو یہ خون جب نکلتا ہے موت ہوتا ہے. انسان کسی کو موت نہیں دے سکتا ہے. انسان ایک دوسرے کے ڈھانچے کو مارتا ہے. تو جب ڈھانچہ مارتا ہے تو روح نکلتا ہے. روح اس کے اختیار سے نہیں نکلتا ہے، اس نے ڈھانچہ مارا ہے. تو حیوان کی روح جو ہے ڈھانچہ مارنے سے، انسان کی روح ڈھانچہ مارنے سے مرتا ہے. تو موت حیوان کے لیے ہوتا ہے، انسان کے لیے ہوتا ہے، نباتات کے لیے ہوتا ہے. مر گیا، سبزی ختم ہو گیا، سوکھ گیا، فصل خزان آ گیا. لیکن پتھر کے لیے موت ہوتا ہے؟ ہاں، پتھر کے لیے موت نہیں ہوتا ہے نا. اچھا، پتھر کے لیے موت ہے. کیوں؟ کہاں سے کہتے ہیں کائنات جب قیامت ہوں گے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہوں گے صرف اللہ رہیں گے. ہر چیز میں یہ جمادات نہیں آتا، سمجھ گیا؟ جمادات آتا ہے، سورج بھی آتا ہے، چاند بھی آتا ہے. تو اس کا مطلب جماعت میں بھی ایک مقصد ہے، اس جماعت سے یہ فائدہ ہو رہا ہے.
سورج جو ہے جماعت ہے، اس سے آپ کو شعاع ملتا ہے. قیامت کے دن اس کو ختم کریں گے تو مادہ ختم نہیں ہوتا. سورج جب ختم ہوتا ہے اس کا غایت ختم ہوتا ہے. ہلاکت کا معنی غایت، غایت بھی کھو جاتا ہے، غرض و غایت بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کو ہلاکت کہتا ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ اب آ جاتا ہے رب کا. ہمیشہ انسان اس بات کو یاد رکھو، کہ شاید ہم بات کریں گے تو آپ کوئی مطلب نہ رہ لے. ہمیشہ جو ہے انسان کی توجہ مرکز کی طرف ہونا چاہیے، اصلی دشمن کی طرف ہونا چاہیے. فرعی بیچ بیچ کی گاؤں کی گلی کی دشمن کی طرف توجہ نہ کرے. سمجھا؟ اس کی طرح توجہ کر کے اپنی توانائی کو، وقت کو ضائع نہ کرے. مثال کے طور پر ایک مثال ہم آپ سے کرتا ہوں. ابرار بھائی جو ہے، خادم بھائی اور تاثر شاہ صاحب پہلی دفعہ ڈاکٹر خضر کی کتاب میرے پاس لائی. یہ دیا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، کتاب لے لیا، کچھ نہیں کہا نا. جی جی. دوسری دفعہ آیا، کہ آپ نے کتاب پڑھا؟ تو میں نے کہا ہاں بس سرسری دیکھا. کیا ہے یہ کتاب؟ میں نے اتنا ان سے کہا، اس میں صرف اس کا رسالہ یا عملیہ جیسا دعویٰ کیا ہے، دلیل کہیں بھی نہیں دی ہے. یہی بات ہے نا؟ ہاں، دلیل کہیں بھی نہیں دی. تو ایک انسان جس کی الف سے یہ تک باطل ہو، بنیادی، جب وہ کہیں گے قرآن جو ہے قابل فہم نہیں، عقل بھی استعمال نہیں کرو، لفظ پہ بھی اس نے بحث نہیں کیا، تو اس کا سراپار غلط ہے. تو آپ اس کی یہ غلط، اس کی یہ غلط، یہ اس کے تحفظ ہے اس کے لیے. ایک بات یہ ہے. نمبر 2، خضر جیسا پاکستان میں اور کتنے ہوں گے، کتنے اور کمیونسٹ ہوں گے، کتنے اور پرویزی ہوں گے. آپ ان سب کو چھوڑ کے اس کے پیچھے کیوں لگ جاتا ہے؟ آپ کلی بتاؤ نا، بنیادی مسائل بتا دو. سمجھ میں آ؟ تو ہمیشہ ملک کی، یعنی اپنے انسانیت کی بنیادی شخص، جس کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں بنتا، جس کے ہونے کے ختم ہونے کے بعد ہر چیز سکون ملے گا، یہ مراد ہے. اس کی طرف توجہ دے دے. لہذا پیغمبر اپنا توجہ منافقین کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، مزاحمت کرتے تھے، لیکن مرکزی توجہ منافقین کی طرف نہیں تھا. حضرت علی کا بھی جنگ یہی ہے. حضرت منافقین کی طرف توجہ کم دیا، صرف مرکزی توجہ نہیں تھا، اصل باطل کو یہ ختم کرنا ہے. سمجھ گیا؟ تو اس بات یہ ہے. اچھا، اگلا بات آ جاتا ہے، انفاق کرو. انفاق نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائے گا، یہ مراد ہے. انفاق نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. تو ہلاک کیسے ہوں گے؟ انفاق نہیں کریں گے تو بولتے آپ کا سب سے زیادہ جہاں خرچ کرنا ہے وہ جنگ کفار میں خرچ کرنا ہے، جنگ ملحدین میں خرچ کرنا ہے. جب ملحدین کافرین کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے آپ، تو یہ کافر آپ پر حملہ کرے گا. آپ ایک کافر کو تھوڑا اجازت دے دے، مہلت دے دے، آپ پر حملہ کریں گے، 100 کا محاذ آپ کے لیے کھولیں گے. آپ ایک کو کنڈم کریں گے تو اور کسی کی جرأت نہیں ہوگی. سمجھا؟ لہذا قرآن میں آیا ہے وَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن سے جتنا ہو سکے ان کو خوف میں رکھو، جنگ کرنے کی ہمت مت دے دو. اگر جنگ کی ہمت دیں گے تو یہ آگے جا کے خطرناک ہوگا. دشمن کو اسی جگہ پر روک کے رکھو. سمجھ لیا؟ لہذا اگر فرض کرے نا، اگر یہ جو اچھی بات ہے، ابھی ہندوستان جلدی ڈر گئے، یہ بہت اچھی بات ہے. اگر ایک دفعہ حملہ ہو جائیں گے نا تو بڑا خطرناک ہوتے ہیں. ایک 65 کے بعد ابھی تک ہے ہم جنگی حالات، جنگی خطرے میں ڈر رہا ہے. ایک ایسی دفعہ، ایک دفعہ ختم کر، خطرہ دیکھے، طاقت دکھائے
تو وہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا یہ آیا ہے دشمن کو اس طریقے سے جو کرنا رکھے، خوف زدہ رکھے کہ اس کی ہمت ہی نہ ہو. اگر آپ نے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ آپ ہلاکت ہو گئے. تو مرکزی حیثیت جو ہے دشمن کو خوف زدہ کرنا ہے، مرعوب کرنا، دشمن کے راستے کو بند کرنا ہے. اب آپ سوچیں دشمن کو ہم کہاں سے روک سکتا ہے؟ اس پہ آپ کو انفاق کرنا ہے. سمجھ میں؟ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.